شروعات ہوتی ہے مووی کی ایڈم سے، جو بے ہوشی کے بعد اٹھنے میں خود کو باتھ ٹب میں دیکھتے ہیں۔ خود کو اس جگہ پر دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے اور جلدی سے اٹھتا ہے۔ اٹھنے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں باتھ ٹب کا پلگ نکل جاتا ہے اور پانی کے ساتھ ایک نیلے رنگ کا لیکوئڈ بھی بہہ جاتا ہے۔ آگے دیکھیں گے کہ وہ لیکوئڈ کیا ہوتا ہے۔ لائٹس آن ہوتی ہیں تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ڈاکٹر لارنس بھی تھے اور دونوں کسی پرانے اور میلے باتھ روم میں کسی زنجیر سے بندھے ہیں، اور دونوں کے سامنے ایک خون بھری لاش پڑی ہے جس کے ایک ہاتھ میں ریوالور اور دوسرے ہاتھ میں ٹیپ ہوتا ہے۔ دونوں کو کچھ یاد نہیں کہ وہ یہاں کیسے پہنچے۔ بعد میں دونوں کو ایک ایک کیسٹ ملتا ہے اور انہیں اس کے علاوہ ایک چھوٹی بلیٹ اور چابی بھی ملتی ہے، جس سے دونوں اپنی چین کے لاک کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی اور چیز کی چابی ہوتی ہے۔ ایڈم ڈاکٹر لارنس کی مدد سے اس ٹیپ کو لاش کے پاس سے اٹھا لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی کیسٹ کو سنتے ہیں۔ کیسٹ میں انہیں کسی آدمی کی ڈسٹورٹڈ وائس سنائی دیتی ہے جو ایڈم کو بتاتا ہے کہ اس نے کافی لوگوں کی لائف کو برباد کیا ہے انہیں سیکرٹلی ریکارڈ کر کے، اور آج وہ اسے ایک موقع دیتا ہے اپنی لائف کو سدھارنے کا۔ یا تو وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر سکتا ہے یا ہمت کر کے یہاں سے نکل سکتا ہے۔ وہیں سیم وائس ڈاکٹر لارنس کو بتاتا ہے کہ اس نے اپنی لائف کی اہمیت کو کبھی نہیں سمجھا۔ سالوں سے اس نے اپنے پیشنٹس کو ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے مرنے کی خبر دی، اور کیسا ہوگا جب وہ خود مرنے کی حالت میں ہوگا۔ اگر وہ اپنی بیوی اور بچی کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو اسے ایڈم کو 6 بجے سے پہلے مارنا ہوگا۔ اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے روم میں ہر طرف کلو چھپے ہیں اور اسے وہ ڈھونڈنا ہے۔ ڈاکٹر لارنس کلو کو سمجھنے کے لیے کیسٹ پھر سے چلاتا ہے جہاں اسے سنائی دیتا ہے فالو یور ہارٹ، جو کہ دوسرا کلو ہوتا ہے۔ اس کلو کے مطابق اسے ہارٹ کا نشان ٹوائلٹ ٹینک پر نظر آتا ہے۔ ایڈم کو اس ٹوائلٹ ٹینک میں سے لوہے کو کاٹنے والی 2 آریاں اور ڈاکٹر لارنس سے کھینچے ہوئے فوٹوگرافز ملتے ہیں، اور وہ ان فوٹوگرافز کے بارے میں ڈاکٹر کو نہیں بتاتا۔ دونوں آری کی مدد سے اپنی زنجیر کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ نہیں کٹتا۔ غصے میں ایڈم اس آری کو پھینک دیتا ہے جس سے اس کی آری اور نزدیک والی دیوار کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہاں ڈاکٹر لارنس بھی کوشش کرتا ہے زنجیر کو کاٹنے کی مگر وہ نہیں کاٹ پاتا۔ انہیں سمجھ آتا ہے کہ یہ آری زنجیر کاٹنے کے لیے نہیں بلکہ ان کے پیروں کو کاٹنے کے لیے ہے۔ یہ ایک امتحان ہے ان کے لیے کہ کیا وہ خود اپنے پاؤں کی قربانی دے سکتے ہیں۔ اس طرح کے حالات دیکھنے کے بعد انہیں یاد آتا ہے کہ انہیں قیدی بنانے والا اور کوئی نہیں ہے بلکہ جگسا ہے، جس نے انہیں ایک مرڈر میں پھنسانے کی کوشش کی تھی کچھ ماہ پہلے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مووی فلیش بیک میں جاتی ہے۔ ڈاکٹر لارنس بتاتے ہیں کہ جگسا ان لوگوں کو شکار بناتا ہے جن کو اپنی لائف کی اہمیت نہیں ہوتی، جو دوسروں کی لائف کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ان کے حساب سے جگسا ایک قاتل نہیں ہے، وہ اپنے شکار کو اپنے ہاتھوں سے نہیں مارتا بلکہ وہ اپنے شکار کو ایک گیم کر کے فزیکل یا سائیکولوجیکل ٹارچر کرتا ہے جہاں شکار سروائیو کر لے تو انہیں لائف کی اہمیت سمجھ آ جائے۔ جگسا کو اس مرڈر کی انویسٹیگیشن ڈیوڈ ٹیل کر رہے تھے اور مارک کے مرڈر سے ان کو ایک پین ملا تھا جس میں ڈاکٹر لارنس کے فنگر پرنٹس تھے، جس سے ان کا شک ڈاکٹر پر جاتا ہے اور اسی لیے ڈاکٹر سے پوچھ تاچھ بھی کی جاتی ہے۔ ڈیٹیکٹیو ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کہاں تھے جب مارک کا مرڈر ہوا تھا۔ وہ اس وقت اپنے ہاسپٹل کی ایک انٹرن کو ملنے جاتے ہیں۔ وہ یہ بات نہیں بتانا چاہتے تھے کیونکہ اس عورت سے ان کے ریلیشنز تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی وائف کو پتہ چلے، اور اسے یہ بات بتانی پڑتی ہے تاکہ وہ اریسٹ سے بچ جائے۔ وہیں جگسا کی ایک اور شکار ایمانڈا کو بلایا جاتا ہے اپنے کڈنیپر کو پہچاننے کے لیے کہ جگسا ڈاکٹر خود تو نہیں، مگر ایمانڈا پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے کیونکہ اس نے کبھی جگسا کے اصلی روپ کو نہیں دیکھا۔ ایمانڈا ہیروئن کا نشہ کرتی ہے اور لاکھ کوشش کے باوجود وہ نشہ نہیں چھوڑ پاتی، اس لیے جگسا اسے بھی اپنا شکار بناتا ہے۔ وہ صرف پہلی عورت ہوتی ہے جو جگسا کے امتحان میں پاس ہو جاتی ہے۔ موت کو اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد اسے لگتا ہے کہ جگسا نے اس کی مدد کی ہے اپنی لائف کو سدھارنے کے لیے۔ وہ ڈرگز چھوڑ دیتی ہے اور اسی لیے اس کے دل میں جگسا کے لیے ہمدردی آ جاتی ہے۔ مووی کی کہانی پھر سے ایڈم اور ڈاکٹر کی طرف جاتی ہے جہاں انہیں سمجھ آتی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ان دیوار کے اوپر لگے ہوئے گلاس کے پیچھے سے ان کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد باتوں باتوں میں ڈاکٹر لارنس والیٹ میں سے رکھے ہوئے فیملی کا فوٹو نکالتے ہیں اور ایڈم کو دکھاتے ہیں۔ ایڈم کو ڈاکٹر کے والیٹ میں اس کی فیملی کا کڈنیپنگ فوٹو بھی ملتا ہے۔ وہ اسے چھپا کر رکھتا ہے تاکہ اسے صدمہ نہ لگے۔ اس کے علاوہ ایڈم کو اسی فوٹو کے پیچھے ایک ہنٹ بھی ملتا ہے جس کی مدد سے ایڈم کلو کے ایکس کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ ایکس کے مارک سے انہیں ایک ریڈ کلر کا چھوٹا سا باکس بھی ملتا ہے جس میں ایک سگریٹ لائٹر، ایک فون کے علاوہ ڈاکٹر کے لیے ایک نوٹ بھی ہوتا ہے جسے وہ سمجھتا ہے کہ سامنے پڑی لاش کا بلڈ پوائزنس ہے۔ اگر وہ چاہے تو سگریٹ کو اس بلڈ سے ملا کر ایڈم کو دے کر اسے مار سکتا ہے۔
मगर वो ऐसा नहीं करता और वो सिगरेट की वजह से एडम को मरने का ड्रामा करने को कहता है। मगर जिग्सॉ को पता चल जाता है और इनका प्लान फेल हो जाता है। वहीं डॉक्टर को उसी फ़ोन पर कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली को किडनैप करके रखा है। इसके पास कुछ ही वक्त है अपने टास्क को पूरा करने के लिए, यानी कि एडम को ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा इसे कॉल पर पता चलता है कि एडम डॉक्टर को पहले से ही जानता है। एडम फोटोग्राफ्स को दिखाते हुए डॉक्टर को बताता है कि इस पर नज़र रखने के लिए डिटेक्टिव टैब ने इसे पैसे दिए थे। दूसरों पर नज़र रखकर इनकी सीक्रेट फ़ोटो लेना ही इसका प्रोफेशन है। इनमें से एक फोटोग्राफ को ध्यान से देखने के बाद डॉक्टर को इनके हॉस्पिटल का एम्प्लॉय इनकी विंडो में दिखाई देता है। डॉक्टर को अब कंफर्म हो जाता है कि वही जिग्सॉ है जिसने इसकी बीवी और बेटी को किडनैप किया है, जो इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है और जो उसी के घर से कैमरे की मदद से इन पर नज़र रखे हुए है। और जब तक डॉक्टर को ये रियलाइज हो, घड़ी में 6 बज चुके थे। रूल के हिसाब से डॉक्टर ने अभी भी एडम को नहीं मारा था, इसीलिए ज़ेप डॉक्टर को कॉल करके बताता है कि अब उसकी फैमिली नहीं बचेगी और ये सब उसकी गलती है। फ़ोन पर गन की आवाज़ सुनकर डॉक्टर पागल हो जाता है। इसके पास अब और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए रिवॉल्वर तक पहुंचने के लिए इसे अपने पाँव आरी से काटने पड़ते हैं और रिवॉल्वर से एडम को शूट कर देता है। वहीं ज़ेप डॉक्टर की फैमिली को आरी से काटने की कोशिश करता है, बट डिटेक्टिव टैब इन्हें बचा लेता है। ज़ेप वहां से किसी तरह भाग जाता है, मगर डिटेक्टिव इसका पीछा करते हुए इसी जगह पहुंचता है जहां एडम और डॉक्टर कैद हैं। डिटेक्टिव टैब ज़ेप को अरेस्ट करने की कोशिश करता है, पर फाइट में खुद ही मारा जाता है। डॉक्टर ने वक्त से पहले एडम को नहीं मारा था, इसलिए इट्स द रूल कहकर ज़ेप डॉक्टर को शूट करने ही वाला होता है कि एडम गन शूट के जख्म से रिकवर होकर ज़ेप पर अटैक करता है और इसे टॉयलेट के टैंक के ढक्कन से मार देता है। दोनों अब जख्मी हालत में हैं। डॉक्टर डिसाइड करता है मदद के लिए और एडम को छोड़कर घसीटते हुए किसी तरह निकल पड़ता है। एडम ज़ेप की लाश से जंजीर की चाबी ढूंढने की कोशिश करता है और इसे भी इसकी पॉकेट से एक टेप मिलता है। ये देखकर वो एकदम हैरान रह जाता है। टेप को सुनने के बाद इसे पता चलता है कि ज़ेप भी जिग्सॉ की गेम का शिकार था। जिग्सॉ ने इसके जिस्म में पॉइजन डाला था, जिसके एंटीडोज को पाने के लिए उसे डॉक्टर की फैमिली को ख़त्म करने का कहा गया था। जैसे ही टेप एंड होता है, रूम में पड़ी लाश अचानक उठ जाती है, जिसे देखकर एडम के होश उड़ जाते हैं। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि जिग्सॉ की थी, जिसका असली नाम जॉन क्रैमर है, जो एक लाश बनकर पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहा था। मूवी के फ्लैशबैक